الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور اس کے دونوں پاؤں ساتوں زمین سے بھی نیچے ہیں. اس کا ایک بازو مشرق تک پھیلا ہوا ہے تو دوسرا بازو مغرب تک پھیلا ہوا ہے. زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہیں. درۃ الناصحین میں ہے کہ جو ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ بحر نور میں غوطہ زن ہو جاؤ. عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگاتا ہے. غور کیجئے، جب فرشتہ اتنا قوی القامت ہے تو وہ نور کا سمندر کتنا وسیع و عریض ہوگا. سبحان اللہ. وہ فرشتہ اس میں غوطہ لگانے کے بعد باہر نکل کر اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے، اور پر کتنے؟ زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر. اور زمین پر صرف انسان تو نہیں رہتے، جنات بھی ہیں،
حیوانات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی ہیں۔ تو زمین پر آباد مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہے۔ جب وہ اس نور کے سمندر سے باہر نکل کر اپنی پروں کو پھڑپھڑاتا ہوگا تو اس کے پروں سے کتنے نور کے قطرے جھڑتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے ایک نیا فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ جو کروڑوں اربوں فرشتے پیدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے جس امتی نے درود پاک پڑھا، جس کی برکت سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اب تا قیام قیامت اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے تم بخشش کی دعائیں کرتے رہو۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت ہر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی۔ ارشاد فرمایا کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دعا میں درود پاک نہ ہو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالی جسے قبول فرماتا ہے۔ اگر کسی دعا سے اول اور اس دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جائے تو اول بھی قبولیت والا عمل ہوگا، آخر میں بھی قبولیت والا عمل ہوگا، تو امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ درمیان والی دعا بھی قبول فرما لے گا۔ لہٰذا جب بھی دعا کیا کریں اس کے اول بھی درود پاک پڑھا کریں، اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا کریں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک شاہ لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روز قیامت ہر مقام پر ہر جگہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور دار آخرت میں بھی ہر مقام پر ہر جگہ آپ کے محتاج ہیں۔ بالخصوص روز قیامت کی جو گرمی ہے، اور اس گرمی میں لوگ جب پیاس سے بلک رہے ہوں گے، ایسے میں آپ اپنے غلاموں کو
اپنے لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور ایسے میں آپ اپنے غلاموں کو اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور ایک سخت ترین مرحلہ پل صراط کا ہے، وہ پل صراط جو بال سے باریک تلوار سے تیز 500 برس کا راستہ ہے، اور یہ پل دوزخ کے اوپر واقع ہے۔ خوش نصیب ہی اس پل کو پار کریں گے، بد نصیب اس پل پر کٹ کٹ کے گر گر کے دوزخ میں جائیں گے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس پر پل کے پار چلاتے یہ ہے۔ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، ایسے وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور رب سلم رب سلم، اے میرے رب سلامتی فرما، میری امت سلامتی سے پل صراط سے گزر جائے۔ آپ اپنے ان غلاموں کو اپنے کرم سے یہ بشارت دے رہے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں گے، روز قیامت ہر مقام پر وہ مقام میدان محشر کا گرم ترین میدان ہو، وہ حساب و کتاب میزان عمل کا معاملہ ہو، وہ پل صراط سے گزرنے والا مرحلہ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اپنے ان غلاموں کی خاص مدد اور شفاعت فرمائیں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں گے۔ تو میرا ہر بھائی، میری ہر بہن اپنے اوپر درود پاک کو لازم کر لیں اور روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اب بھی پڑھ لیجئے، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی جو جامع ترمذی میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃً، جس نے مجھ پر درود پاک بھیجا، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک بھیجنے کے بدلے اس درود پاک بھیجنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں اس کی طرف بھیجتا ہے۔ وَكُتِبَ لَهُ 10 حسنات، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ اب اگر کوئی خوش نصیب دن میں 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، ایک پوری تسبیح درود پاک کی پڑھے، جیسا کہ ذاکرین ایک تسبیح، 2 تسبیح، 5 تسبیح روزانہ پڑھ رہے ہیں، تو اگر ایک تسبیح پڑھتا ہے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی گئیں، اور اگر وہ 5 تسبیحات پڑھنے والوں میں شامل ہے تو 5000 نیکیاں سبحان اللہ وہ روزانہ کما رہا ہے۔ اور پھر مہینے میں کتنی ہزاروں نیکیاں ملیں گی، سال بھر میں کتنی ہزاروں لاکھوں نیکیاں اس کو حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ میرا ہر بھائی ہر بہن جو ہے
کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرے۔ کثرت سے درود پاک بھیجنے میں مختلف اقوال ہے، کسی نے 700 مرتبہ کہا، کسی نے 500 مرتبہ کہا، مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول جو ہے وہ آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو وہ بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ 313 مرتبہ تو درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اگرچہ ایک ہی نشست میں نہ پڑھ سکیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے، کچھ فجر کے بعد، کچھ ظہر کے بعد، کچھ عصر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد، کچھ درمیان میں، کچھ سوتے وقت، اس طرح یہ تعداد جو ہے پوری کر لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اور اس کے درود پاک کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں تو پھر وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، تو جس جنگل سے بھی وہ گزرتے ہیں، سمندر سے گزرتے ہیں، ہواؤں سے گزرتے ہیں، فضاؤں سے گزرتے ہیں، وہ حصہ مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، جدھر سے بھی وہ درود پاک گزرتا ہے، وہ درود پاک یہ اعلان کرتا ہوا آسمانوں کی طرف جاتا ہے، انا صلاۃ فلان ابن فلان صلی اللہ علی سیدنا محمد المختار خیر خلق اللہ، یعنی میں فلاں بن فلاں کا پڑھا ہوا درود ہوں جو اس نے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے۔ جب اس کے اس اعلان کو مخلوق سنتی ہے، مشرق والے، مغرب والے، ادھر والے، ادھر والے، ہوا والے، فضا والے، زمین والے، سمندر والے، جب اس کے اس اعلان کو سنتے ہیں تو وہ ساری مخلوق اس درود پاک بھیجنے والے کے لیے رحمتوں کی دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور رحمتوں کی دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ قدرت دیکھیں، بندہ تسبیح پڑھے تو جنت میں درخت بھی لگ جاتے ہیں اس کی برکت سے، بندہ تسبیح بھیجے تو اس کی برکت سے ملائکہ پیدا ہوتے ہیں، بندہ تسبیح پڑھ رہا، درود پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا، اس کی برکت سے پرندہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ایک ایسا پرندہ پیدا فرماتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں، ہر پر میں 70,000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 70,000 منہ ہوتے ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ ہر زبان سے 70,000 بولیوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتا ہے، وَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ كُلِّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان سے کہی ہوئی ساری تسبیحات کا ثواب اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے لکھ دیتا ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک شاہ لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد پاک ہے کہ مجھ پر درود پاک بھیجنے والے کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پل صراط روز قیامت میدان محشر میں ایک بہت خطرناک گھاٹی ہے۔
پل صراط دوزخ کے اوپر پل ہوگا، 500 برس کا راستہ ہے، جو بال سے بھی باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا وہی لوگ اس پل کو عبور کریں گے۔ اس پل کو عبور کرنے والے جنت میں جائیں گے کہ پل کے پار جنت ہے، اور جو بد نصیب لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا وہ اس پل سے کٹ کٹ کے گریں گے، کہ اس لیے کہ یہ پل دوزخ پر واقع ہے۔ جو پل سے گرے گا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ الامان والحفیظ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نوید و بشارت سنائی کہ جو دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہے اس کو یہ کرامت ملے گی کہ جب پل صراط کا مرحلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا، اور فرمایا جسے پل صراط پر نور عطا ہوگا لم یکم من اہل النار، وہ دوزخیوں میں سے نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، دعا آسمان و زمین کے درمیان روک دی جاتی ہے، جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجے وہ دعا اوپر نہیں جاتی، اور جب اوپر نہیں جائے گی تو قبول کیسے ہوگی؟ تو اب اس دعا کی قبولیت کا جو پر ہے وہ درود پاک ہے۔ اسی لیے علماء کرام رحمہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دعا کرو تو دعا سے پہلے درود شریف پڑھو، کہ درود شریف وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مقبول عمل ہے۔ اور جب تم دعا کر لو تو اس کے آخر میں بھی درود شریف پڑھو، دعا کی ابتدا میں بھی درود پاک، دعا کے آخر میں بھی درود پاک، تو شروع میں بھی مقبول عمل، آخر میں بھی مقبول عمل، تو اللہ تعالیٰ اس مقبول عمل کی برکت سے درمیان کی دعا بھی قبول فرما لے گا۔ بلکہ جو بھی وظیفہ پڑھا جائے، جیسے ابھی سبحان اللہ و بحمدہ کے وظیفے کو آپ کو گوشے گزار کیا، کوئی بھی وظیفہ پڑھا جائے تو اس سے اول بھی درود پاک پڑھا جائے، اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے، اس کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ وہ وظیفہ، وہ دعا، وہ عمل قبولیت سے ہمکنار ہوگا جس کے اول و آخر درود پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام کے فضائل پر مبنی مشہور و معروف کتاب آب کوثر، اس میں مقاصد السالکین کے حوالے سے ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ٹھہر گئے، انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اب وقفہ ہے، قیام ہے، تو کھانے کا اہتمام کر لو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اب کھانے کا جب سلسلہ بنانا چاہا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی تو ہے مگر سالن نہیں ہے۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
صحابہ کرام علیہم رضوان کی قربانیوں پر غور کیجئے کہ وہ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور کس حالت میں جا رہے ہیں۔ وہ جہاد کے لیے جاتے تھے، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، ان کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر چل پڑتے تھے۔ اور حالت یہ ہے کہ ان کے پاس تو کھانے کا اہتمام بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہ اللہ کے حکم پر جانوں کی بازی لگانے کے لیے اس حالت میں بھی سفر کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر اس کی رضا کو پانے کے لیے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوتے ہوئے انہوں نے ہر جہاد میں شرکت کی، ہر غزوے میں شرکت کی۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آج ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتے۔ آج ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو پانے کے باوجود ہم اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دن رات اللہ تعالیٰ کی حکم و دولی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں بسر ہوتے ہیں۔ خدا را ہوش میں آئیے، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے راہبر ہیں، رہنما ہیں، ہادی ہیں، امام ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلیے، ان کی سیرت سے، ان کی حیات، ان کی زندگی سے سبق حاصل کیجئے اور وہ مسلمان بنیے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بن کر دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے کے لیے، خوشنودی پانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کام کیا، ہر ممکن کوشش کی۔ تو ہمیں بھی یہی سبق حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری ہو جائے، تو پھر ہمارے پاس سوائے اطاعت کے، سوائے فرما برداری کے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس روٹی تو ہے، سالن نہیں ہے۔ اسی اثنا میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بھن بھنا رہی ہے، بڑے زور سے بھن بھنا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں دیکھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تمہاری اس حالت کو دیکھ کر بے قرار ہے کہ صحابہ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس جو ہے سالن نہیں ہے۔ یہ مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہی ایک غار میں ہمارا چھتا ہے، ہم تو لے کر آ نہیں سکتی، آپ کسی کو بھیجئے اور وہ شہد وہاں سے منگوا لیجئے اور صحابہ کرام کو عطا فرما دیجئے تاکہ یہ اس سے کھانا تناول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم فرمایا۔ اب مکھی بھی چل رہی ہے
اور ساتھ ساتھ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف لے جا رہے ہیں۔ مکھی غار میں لے گئی، چھتا توڑا گیا، شہد لے لیا گیا، اس شہد کو لے کر آپ واپس قافلے میں تشریف لے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس روز وہ روٹی جو تھی شہد کے ساتھ کھائی، تناول فرمائی۔ وہ مکھی دوبارہ حاضر ہو گئی اور پھر بھن بھنا رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ عرض کی حضور سوال کیا تھا، جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم بیابانوں میں، جنگلوں میں، باغات میں، گلشن میں جاتی ہیں اور وہاں جو پھول ہوتے ہیں ان کا رس چوستی ہیں، اور اس رس کو لے کر واپس اپنے چھتے میں آ جاتی ہیں، اور جو چھتا ہے اس میں انڈیل دیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں نے مکھی سے کہا کہ رس تو پھیکے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، کسیلے بھی ہوتے ہیں، نمکین بھی ہوتے ہیں، مختلف وہ ذائقے پھیکے ہوتے ہیں، لیکن تمہارا شہد تو بہت میٹھا ہوتا ہے، اس میں یہ مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب ہم رس کو چوسنے کے لیے گلشن میں، باغات میں جاتی ہیں تو چھتے میں پیچھے ہمارا امیر رہتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود پاک بھیجتا رہتا ہے، اور ہم بھی جو جاتی ہیں آتی ہیں آپ پر درود پاک پڑھتی رہتی ہے، اور جب واپس چھتے میں آتی ہیں ہمارا امیر بھی آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی آپ پر درود پاک بھیجتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود و سلام کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے، اس پھیکے، اس کڑوے کسیلے رسوں کے اندر جو ہے شہد کی مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور تو فرمائیے، آپ نے جان لیا کہ یہ شہد میں جو مٹھاس ہمیں محسوس ہو رہی ہے یہ در حقیقت درود پاک کی برکت ہے جو ہم پر اس مٹھاس کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام رحمہم اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب پھیکے کڑوے کسیلے رسوں میں درود پاک کی برکت سے مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے جو پھیکے اعمال ہیں، کمزور اعمال ہیں، تھوڑے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالی درود و سلام کی برکت سے اس ہمارے نیک اعمال، ہماری عبادات، ذکر و اذکار، ان میں بھی قبولیت کے مٹھاس پیدا فرما دے گا۔ لہٰذا جب بھی نیک کام کرو تو درود پاک پڑھا کرو، جیسا کہ آپ پہلے حدیث پاک سن چکے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس دعا میں درود پاک نہیں ہوتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، وہ اوپر نہیں جاتی۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دعا سے پہلے بھی درود پاک ہو
بعد میں بھی درود پاک ہو، پہلے بھی قبول عمل ہے، بعد کا بھی عمل مقبول و محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے درمیان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے جو بھی عبادات کی جائے اس سے اول و آخر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر یہاں سے یہ بات بھی ہم پر ظاہر ہو گئی کہ درود پاک جو ہے وہ بندے کے اندر ایک نکھار پیدا کر دیتا ہے، وہ مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ کسی نے خوب کہا، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ درود و سلام جو ہے یہ اللہ کی رحمت پانے کا آسان اور بہترین ذریعہ ہے۔ درود و سلام جو پڑھتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کا در کھلا ہے۔ صلی علی محمد، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ یہ جو درود پاک ہے یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ درود پاک حکم الہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اور یہ ایک بذات خود عبادت ہے۔ رحمت کا در کھلا ہے، صلی علی محمد، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ صلی علی محمد، شام و سحر زمین پر، صبح و مساء فلک پر آتی یہی صدا ہے۔ صلی علی محمد، جب نام لو نبی کا پڑھنا درود ان پر، ان سے یہی وفا ہے۔ صلی علی محمد، اے بھائیو پڑھو تم ان پر درود ہر دم، یہ سنت خدا ہے۔ صلی علی محمد، کرتے ہیں یوں ملائک دن رات ذکر ان کا، ان کی یہی غذا ہے۔ صلی علی محمد، دوزخ کی آگ اس پر کیسے اثر کرے گی جس نے بھی یہ پڑھا ہے۔ صلی علی محمد، جب آئے کوئی مشکل پڑھ لو درود ان پر، ہر درد کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، ہر غم کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، ہر رنج کی دوا ہے۔ صلی علی محمد، ان پر درود پڑھنا ارشاد ہے خدا کا، بخشش کا راستہ ہے۔ صلی علی محمد، ملتی ہے نیکیاں بھی، مٹ جائیں گے گناہ بھی جس نے بھی یہ پڑھا ہے۔ صلی علی محمد، ہوگے بلند درجے، توقیر بھی بڑھے گی جس شخص نے کہا ہے۔ صلی علی محمد، رب کی عطا و بخشش پائے گا حشر میں وہ جس نے بھی پڑھ لیا ہے۔ صلی علی محمد، مرنے لگے جو عاجز، بھیجے درود تم پر، یہ اس کا مدعا ہے۔ صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیت کریمہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ میں درود و سلام کی، درود پاک کی فضیلت کو، عظمت کو، شرافت کو، بزرگی کو اور اس کی کرامت کو کس قدر واضح فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر آن میں اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔
اے ایمان والو تم تو ان کے غلام ہو، امتی ہو، تو تمہیں تو ان پر زیادہ درود پڑھنا ہے، تو کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو۔ اب دیکھیے درود پاک کی برکات پر غور کیجئے۔ ایک مرتبہ درود پاک جو بھیجتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور پھر وہ درود پاک میں اضافہ کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی درود پاک میں حل مشکلات درود پاک کو قرار دیا، حاجت روا درود پاک کو قرار دیا، دنیا کے مصائب آلام تکالیف سے نجات پانے کا ذریعہ قرار دیا، موت کے وقت سکرات کے وقت ایمان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا، قبر میں روشنی کا ذریعہ قرار دیا، روز قیامت پل صراط پر نور کا ذریعہ قرار دیا، میزان عمل پر بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجتا ہوں اور کثرت کے ساتھ درود پاک اور بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو وظائف کے لیے، میں نے جو اوراد کے لیے پورے دن میں جو وقت مقرر کیا ہے، اگر میں اس کا چوتھائی حصہ درود پاک کے لیے مختص کر دوں اور باقی 3 حصے میں اپنے ذکر کو، اوراد کو، وظائف کو اور اذکار کے لیے مخصوص کر دوں تو کیسا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا ہے، اور اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اور زیادہ اچھا ہے۔ اب سیدنا حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آدھا وقت جو ہے درود و سلام پڑھنے میں صرف کروں اور آدھا وقت جو ہے وہ ذکر و اذکار دیگر اوراد و وظائف میں خرچ کروں تو کیسا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، اور اگر تم اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے اور زیادہ اچھا ہوگا۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2/3 وقت درود پاک پڑھنے میں گزار دوں اور باقی جو چوتھائی حصہ ہے وہ ذکر و اذکار میں، اوراد و وظائف میں خرچ کروں تو کیسا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت اچھا ہے، اور اگر تم اس میں اور اضافہ کر لو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ عرض کرتے ہیں سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی اور ذکر نہ کروں، اذکار نہ کروں، اوراد نہ پڑھوں، وظائف نہ پڑھوں، اگر سارا ہی وقت آپ پر درود و سلام پڑھنے میں، آپ پر درود پاک بھیجنے میں خرچ کر دوں تو یہ کیسا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے سارے کام سنور جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ نے درود و سلام کی فضیلت دیکھی؟ یہ وظیفہ اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے، انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر درود بھیج رہے ہیں، انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام
ہمارے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، صحابہ کرام درود بھیج رہے ہیں، اہل بیت اطہار درود بھیج رہے ہیں، یہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین، مومنین، سارے مسلمان رسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ انسان ہی نہیں، حیوانات ہو، چرندے ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، حشرات الارض ہو، زمین و آسمان میں رہنے والی ہر شے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہی ہے۔ تو یہ کتنا پیارا اور کتنا عظیم وظیفہ ہے، اس کے اندر برکات بھی ہیں، ثمرات بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، اور اس کے لیے اس میں بخشش کا ذریعہ بھی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اتنا پیارا وظیفہ ہے۔ اب میں ایک حدیث پاک اور آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بندے کو ایک رحمت بھی مل جائے، بندے کا بیڑا پار ہو جائے، اور یہاں 100 رحمتیں مل رہی ہیں 10 مرتبہ درود پاک بھیجنے پر، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک بھیجے، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے، اور روزانہ 1000 رحمتیں اس پر نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ مجھ پر درود بھیجے، یعنی 100 سے زیادہ مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجے، کنت لہو شفیعا، میں اس کا شفیع ہوں گا، شفاعت کرنے والا، وہ شہیدا، اور اس کی گواہی دوں گا، کب؟ یوم القیامہ، روز قیامت میں اس کا گواہ بھی ہوں گا، اس کا شفیع بھی ہوں گا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ ذرا غور تو کریں، روز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہے، جب ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، دوست یار بھی کام نہیں آئیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسے قسم پرسی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، رسول اللہ محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ایمان کی گواہی دیں، دربار الہی میں جس کے مومن و مسلمان ہونے کی گواہی دیں، جس کے امتی اور غلام ہونے کی گواہی دیں، اور روز قیامت اس مصائب بھرے عالم بھرے وقت میں جس کی شفاعت فرمائیں، اللہ کے حضور جس کی شفاعت فرمائیں، جس کی سفارش فرمائیں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ ضرور بخشا جائے گا، وہ ضرور بخشا جائے گا۔ روز قیامت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے لواء الحمد کے سائے میں لے لیں گے، جس کو اپنے دامن میں چھپا لیں گے، تو پھر اسے عذاب کے فرشتے بھی نہ پا سکیں گے۔ یقیناً یقیناً وہ بخشا جائے گا جو پناہ سید کون و مقام میں آ گیا، وہ یقیناً رب تعالی کی اما میں آ گیا۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں، ان کی سخاوت دیکھیے، اپنے تو پھر اپنے ہیں، ان کی سخاوت دیکھیے۔ سیدی و سندی اعلی حضرت
حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخاوت کے بارے میں فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں، ان کی سخاوت دیکھیے، غیر نے مانگا جواب اس کو بھی ہاں میں آ گیا، چوم لیتے تھے انگوٹھے حضرت ابو بکر بھی، چوم لیتے تھے انگوٹھے حضرت ابو بکر بھی، نام مصطفیٰ جب بھی عزا میں آ گیا، حشر میں لے جائیں گے اس کو فرشتے خلد میں، جو شفیع المذنبی کے صاحبہ میں آ گیا، یا الہی ہو کرم ایسا کہ عاجز بھی کہے مجھ سا عاصی بھی نبی کے گلستاں میں آ گیا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ۔ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب القول البدیع میں اور اسی طرح الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم رحمت ہر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار و اسکنہ یوم القیامت مع الشہداء۔ تو جو 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ درود خاں، یہ بندہ، یہ بندی نفاق سے آزاد ہے اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اسے شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے غور فرمایا درود پاک کی فضیلت بھی، سورہ یاسین شریف کی فضیلت بھی۔ خوش نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی جو ذکر کرتے ہیں، تسبیح استغفار کی بھی پڑھتے ہیں، درود پاک کی بھی پڑھتے ہیں، اور کلمہ شریف کی بھی پڑھتے ہیں، اور کئی بھائی تو 5 تسبیحات روزانہ پڑھتے ہیں۔ یہاں جو ایک تسبیح روزانہ پڑھ رہا ہے، ایک تسبیح، ایک مرتبہ 100 مرتبہ درود پاک بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو دیکھو، اس کے لیے لکھ رہا ہے یہ نفاق سے پاک ہے، آزاد ہے۔ اب جو بندہ نفاق سے، منافقت سے پاک ہو گیا وہ اللہ کا مخلص بندہ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو مخلص بندہ ہو وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ اسے دوزخ سے آزادی دے دی جاتی ہے، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دوزخ سے آزاد فرما دے تو مرنے کے بعد وہ قبر میں بھی دوزخ کا عذاب نہیں پائے گا، وہ روز قیامت بھی کوئی ایسا عذاب نہیں پائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دوزخ کا منہ بھی نہیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کی، نعمت کی جگہ جو ہے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر داخلے کی بات تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا
بڑا انعام کہ جو شہید ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان درود خانوں کو ان شہداء کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا، ان کے ساتھ رکھے گا، ان کے پڑوس میں رکھے گا۔ کتنی عظیم برکتیں ہیں۔ اب جو درود پاک کی تسبیح میں تساہل کرے گویا وہ خود کو محرومی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ لہٰذا ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ درود پاک کا وظیفہ وہ اختیار کریں، تسبیح پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے۔ امام المرسلین، سید النبیین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل شخص کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میرا ذکر سن کر مجھ پر درود پاک نہیں بھیجا، فذالک ابخل الناس، تو وہ شخص لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ الامان والحفیظ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، غور فرماؤ، آج ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا ذکر پاک ہوتا ہے۔ ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو جب آپ کا اسم مقدس زبان پر آئے اور سنیں، آپ کا ذکر خیر ہو، تو امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے۔ اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرے یا آپ کا ذکر خیر سنے اور درود و سلام نہ بھیجے، اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بخل ہرگز نہ کریں، بلکہ اس میں سخاوت کا مظاہرہ کریں، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اور الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، کتب اللہ لہ 10 حسنات، اللہ تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اس حدیث پاک میں اس کا ثواب 10 نیکی بیان کیا گیا ہے، 10 گناہ مٹنے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔
10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ درجے بلند کون کر رہا ہے؟ ہمارا پاک پروردگار جل جلالہ۔ اور ایک درجہ کتنا بڑا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 10 درجے بلند ہونا بلا تمثیل بات ہم کرتے ہیں۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا ایک درجہ بڑھانے کے لیے، پرائمری سے ہائی درجے میں جانے کے لیے، ہائی درجے سے کالج کے درجے میں جانے کے لیے، اسی طرح جونیئر سے سینئر کے درجے پر جانے کے لیے، نائب سے پورے کامل درجے پر جانے کے لیے آج لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنے سال لگاتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، اپنی رپورٹ کو کس قدر مینٹین کرتے ہیں کہ ہمارا درجہ بڑھ جائے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایک مرتبہ درود پاک پر پڑھنے پر اپنے یہاں 10 درجے بلند فرما رہا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا حدیث پاک میں ثواب بیان کیا، جس نے ایک غلام آزاد کر دیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل جلالہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں بھی ملیں، ہمارے گناہ بھی مٹیں، اور کثیر ہمارے درجے بلند ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی، جو ہمیں ہمارے شہروں میں بھی اجتماع کر کے، درس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے دین کی فکر پیش کر کے، تبلیغی قافلوں میں سفر کرا کے اور دیگر ذرائع سے ہماری اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، اور آن لائن اجتماع کے ذریعے ہماری اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ سب تبلیغ اسلامی کے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور دین کی فکر کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے، اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، آج جو ہم نے بیان سنا ہے، ہمیں ایسا ہی بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند ہے، جیسا امتی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، ہمیں ویسا اپنا بندہ اور ویسا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ جو اوصاف تو نے قرآن میں بیان کیے ہمیں اس سے متصف کر دے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت ارشاد فرمائی ہمیں ان پر عمل پیرا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ناشکری سے بچا لے، بے صبری سے بچا لے، غفلت سے بچا لے، ہمیں سچی بندگی عطا کر دے، ہمیں اپنا ذاکر بندہ بنا لے۔ اے اللہ، جو تیرے بندے تسبیحات پڑھ رہے ہیں اس پر استقامت دے دے، نفس و شیطان کے شر سے بچا لے، اور جو ابھی تسبیحات نہیں شروع کر پائے آج سے انہیں بھی تسبیح خواں بنا لے، اپنا ذاکر بنا لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر بار بار ادا کرنے والا بنا، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، کردار سے بھی ہمیں شاکر بندہ بنا لے۔ اے اللہ، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی نئے پرانے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بخش دے، ہماری دائمی بخشش فرما دے، ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا کر دے، شریعت مطہرہ کی پاسداری عطا کر دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلا دے، یہود و نصارہ، انگریزوں، منافقوں، کافروں کے فیشن
سے، تہذیب و تمدن سے، ان کے نظریات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے طور طریقوں سے ہمیں بچا لے، ہماری اولاد کو بچا لے، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو بچا لے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا کر دے، اے اللہ ہمیں سچی غلامی عطا کر دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر بالایمان، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں آپ کا ثنا، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، دیدار کرتے ہوئے ہمیں موت نصیب فرما، اے اللہ روز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کا سایہ عطا فرما، آپ کی رفاقت میں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، سارے مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، تنگ دستوں کو فراخی دے دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، اے اللہ جو جادو زدہ سیب زدہ ہیں ان کو عافیت عطا کر دے، اے اللہ سب کو خیر و بھلائی عطا کر دے، یہ تیرے بندے اور بندیاں جو اس دعا میں شامل ہیں ان کی دعائیں قبول کر لے، جنہوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کا پیغام بھیجا ہے، جنہوں نے ویسے بھی دعا کے لیے کہا ہے، سب کی دعائیں سن لے، سب کی حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، سب کو بھلائیاں عطا فرما دے، سب کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما دے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، دعا کے لیے جس کسی نے کہا ہے، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا، ہر ایک اس کی بگڑی بنا میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے علماء اور مشائخ کا سایہ دراز فرما، اے اللہ تبلیغ اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے وابستگان کی خیر ہی خیر فرما، سب کا بھلا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔